آیت الکرسی بھی پڑھ لی۔ لہو ما فی السماوات ابھی ماشاء الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وشفيعنا وحريصنا وكريمنا ونصيرنا وناصرنا ومنصورنا وشاهدنا وشهيدنا وشهيرنا وبشيرنا ونذيرنا ونفيسنا وجميلنا ومعيننا ومغيثنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علی بھائی کو جا کر کے جب منہ قریب کرتے بسل پیدا پیچھے سے بوم کی آواز آ رہی خوش ہو کے دروشی پڑھیں صلاۃ والسلام علیک یا سیدی شادی بھائی تشریف فرمائیں سید محمد حسین سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان سے کہیں کہ ایمان لاؤ جیسے ابو بکر و عمر عثمان و علی سعد اور سعید طلحہ اور زبیر خالد اور سلمان یہ میرے حبیب کے صحابہ ایمان لے کر آئے تو آگے سے یہ کہتے ہیں
کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ تو ہمارے استاذ گرامی حضرت امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ جب تک آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور آپ کے پیار میں کوئی پاگل نہ کہے، اس وقت تک آپ کی حاضری نہیں لگے گی۔ حضور کے رجسٹر میں بارگاہ رسالت میں سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کا نامہ اعمال ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم رائی کے دانے کو دیکھتے ہو، بلکہ ابھی آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، اور مسجد غوثیہ میں آنے کی جو نیت کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی علم رسول اللہ کو ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے لا فرق بین موتی و حیاتی فی امتی لمشاہدتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائم و خواترہم و ذالک عندہ جلی لا خفا بھی۔ ابھی آپ گھر سے چلے نہیں ہوتے، منگل بدھ کو آپ نے جو نیت کی ہوتی ہے جمعے کو ہم نے جانا ہے، حضور اس نیت کو بھی جانتا ہے۔ جس کا یہ ایمان نہیں ہے وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ اگر کوئی دلائل چاہتا ہے تو دلائل تو بڑے ہیں، لیکن ہر ویلے دلیلاں تے نہیں ہیں اڑیا جاندہ۔ کیا انہوں نے محبت کی جناب، ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں۔ صحابہ تو صحابہ رہے، صحابیات نے انتہا کر دی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں پانی پلانے کے لیے آتی تھی زخمیوں کو مدینہ منورہ سے احد میں، تو میں نے دیکھا کہ اچانک ایک بدبخت رسول اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، اور وہ کہہ رہا ہے دلونی علی محمد، میں دسو حضور کتنے، میں انہوں نے شہید کرنا ہے۔ بدبخت کافر حضور کی طرف بڑھ رہا ہے تو میری نظر اس پہ پڑ گئی۔ اب یہ نہیں کہا کہ میری ذمہ داری تو چونکہ صرف پانی پلانے کی تھی، میں تو خالی پانی پلانے کے لیے آئی ہوں یہاں۔ ڈیوٹی بدل دی خود بخود، خود ہی اپنی ڈیوٹی بدل دی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے گھڑا چھوڑا، گلاس چھوڑا اور ہاتھ میں تلوار پکڑ لی۔ یہ ہے مدینہ کی ریاست جہاں مرد تو مرد، عورتیں بھی حضور کی عزت پر یوں باتیں کرتی ہیں۔ اور ہماری مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کرنے والے مسجد وزیر خان میں جب ڈانس ہوا تو تب جب ہم نے احتجاج کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ انتہا پسند ہے، ان کی نظر چھوٹی ہے، ان میں وسعت ظرفی نہیں ہے، اور جب گردوارے میں ہوا تو فوراً ایکشن لے لیا گیا۔ اسی دن ہی ایکشن، انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو گردوارے میں جو کام غلط ہوتا ہے وہ مسجد میں بھی جائز نہیں ہوتا۔ یہ ریاست مدینہ دیکھیں جناب، پانی پلانے والیاں تلواریں پکڑ کر کہہ رہی ہیں کہ کھینچ لا میدان میں تسبیح و مصلی، کھینچ لا میدان میں تسبیح و مصلی، اس دور کے انداز عبادت کو بدل ڈال۔ فرماتی میں اس تک پہنچی، اس نے میرے کندھے پر وار کیا۔ فرماتی میں نے بھی وار کیا، لیکن اس نے لوہے کا لباس پہن کر رکھا ہوا تھا تو کوئی خاص نتیجہ نہ نکلا۔ پھر میں نے دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا، اتنے میں نے دیکھا کہ اس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل حضور سے ملتی تھی۔ اچھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ رسول اللہ ہے، تو اس نے ان کو شہید کر دیا۔ اور یہ وہی حضرت مصعب بن عمیر ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر اگر مجھے کسی کی زلف نے متاثر کیا ہے تو وہ مصعب بن عمیر ہے۔ یہ حالت کفر میں جب انہوں نے اسلام نہیں نہ قبول کیا تھا، اتنا مہنگا اور اتنا نفیس کپڑا پہنتے تھے کہ پورے عرب میں انجدہ کپڑا کوئی نہیں سی پاندھا، خوش لباسی میں بے مثال تھے، حالت کفر میں بھی، نفاست میں بھی، طہارت میں بھی، اور زلفیں بڑی اپنی سنوار سجا کے رکھتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ نے دیکھا،
جس سے تاریک دل جگمگانا شروع ہو گیا۔ امیر ترین آدمی تھے، جائیداد تھی، وڈیرے تھے، زمیندارہ تھا۔ گھارا کلمہ پڑھ کر تو ماں نے کہا کہ صابی ہو گئے ہو؟ صابی کا مطلب دین بدل لیا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ہوں نہیں تے دین قبول کیتا ہے، پہلے تو عمر ہی گال چھڈی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ انج تے نہیں ہو سکتا، ایک چھت دے تھلے میں تے تو کٹھے نہیں رہ سکتے، تیرا دین ہو رہے میرا ہو رہے۔ فرمایا ان کی حکم ہے؟ ماں نے کہا تینوں میں اپنی جائیداد تو آگ کیتا۔ کہنے لگے اور حکم؟ اے قبول ہے، اگلی گال دسو۔ ماں نے کہا جیب دے اندر جتنی دولت ہے وہ بھی کاٹ کے اتھے رکھ۔ فرمایا لو اے بھی دے دیتے، اور حکم دیو۔ اگلی جڑی گل ماں نے کی انہیں کہا کہ تیرے جسم تے جڑے کپڑے نے بھی ساڑھے پیسے نے بھی لا دے۔ اقبال کہتا ہے یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آپ نے کپڑے بھی لا دیتے، صرف ناف سے لے کر گھٹنوں تک آپ نے کپڑا تہ بند کا کچھ حصہ کہیں سے لیا اور اس کو باندھا، اور بنیان بھی نہیں ہے۔ آپ تصور کرو، پھر یہ نہیں کیا کہ اسی اسلام قبول کیتا تے سانو اسلام نے کی دیتا، کپڑے بھی واپس لے لے۔ یہ کپڑے بھی واپس لے لیے ماں نے، صرف اپنی شرمگاہ کو اور اپنے ستر کو چھپایا، اور مست و بے خودی میں حضور کی طرف جا رہے ہیں۔ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، اتھروں ڈھیپ ہے، اور زبان سے حضور نے آیت پڑھی تلک الایام نداولھا بین الناس۔ یہ دن ہیں، کبھی حالات کیسے ہوتے ہیں، کبھی حالات کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تلک الایام، یہ دن ہم بدلتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مصعب سوچ رہا ہوں گا کہ کپڑے بھی واپس لے لے اسلام نے، میں نے اسلام نے کی دیتا۔ فرمایا فکر نہ کری، کپڑے واپس لے لے تیرے گھر والے نے، لیکن جس رستے تے تسی ٹور پے ہو اور جو محبت اور جو وفات تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے اس کا صلہ ہم کیا دینے لگے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں پتا۔ فرمایا ہم اپنے جمال کا عکس آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ لبیک، دیکھو ابھی تو ہوں زیادہ تر میرا خطاب بابیاں نال ہے، ابھی تو ہمارے ہاتھوں میں حرکت ہے نا، جب چاہتے ہیں اٹھ جاتے ہیں، تو ابھی آنکھیں بھی کھلی ہیں، ٹائم آن لگیا جی، پہ نہیں پتا پہلے کدا آنا ہے جی، پر ٹائم آن لگیا جی اینج ہونا ہے جی، دونوں اکھاں بند کر دیتیاں جان، ایتھے روئی تو چھڈن گے جانا، یا دونوں ہاتھ لمبے کر کے تے کفن دے اندر پا کے تو ڈوری بند چھڈن گے جناب۔ تے پھر غسال کی کرے گا؟ سدھا کر کے تے پرت کے تے دو چار لوٹے پانی دے یا ڈبے لب گئے تے سٹ کے تے کہے گا لے جاؤ انہوں، اس تو بعد انگوٹھے نو بھی بند دیتا جائے گا، پیرن دے انگوٹھے نو۔ پھر ادو اگر کسی نے کیا میں آج لبیک دا نعرہ لانا چاہنا، ادو نہیں لگ سکنا نے، ہاں ادو چونکہ تسی لانا بھی چاہو گے نہیں لگ سکے گا، کیونکہ ہاتھ باہر نہیں نکل سکتے، انگوٹھے کھول نہیں سکتے، اکھاں کھول نہیں سکتیاں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے جے اوتھے لانا چاہتے ہیں نا، پھر آج لے ان کی پناہ۔
پناہ اے ٹیکنالوجیاں تے اے بیالوجیاں اس انہاں سارے نو زوال ہو جانا ہے اوتھے سکہ ایکو ہی چلنا ہے 10 ساڑھے واسطے کی کر کے آیا ہے یہ سارا کچھ تو اپنے واسطے کیتا نمازاں تو اپنے واسطے پڑھیاں حج تو اپنے واسطے کیتے درود تو اپنے واسطے پڑھیا تو ایمبولیساں اپنے واسطے چلائیاں فلاحی ادارے اپنے واسطے قائم کیتے تو مسجد کے اندر نماز اپنے واسطے پڑھائی ساڑھے واسطے تو کی کیتا ہے اس جواب دی تیاری ہونی چاہیے جی بس تو سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چونکہ اب حضور علیہ السلام نے اپنے جمال کا عکس مبارک دے دیا اب کیا ہوتا تھا جی جس نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہوتا تھا وہ حضرت مصعب کو دیکھ کر کہتا تھا حضور تشریف لے آئے جناب حضرت مصعب بن عمیر کہتے نہیں من مدنا غلام محمد فرمایا اسی تے غلام سائیں ویکھنے نے تے مسجد نبی چلے جاؤ سیدہ فرماتی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت مصعب جو ہے وہ رسول اللہ ہے تو اس نے ساری کوشش کی اور ان کو شہید کر دیا وہ بدبخت تھا اس کا کوئی نام لینا کیا جی جس نے یہ کام کیا اس کا نام لینے سے کیا ملے گا فرماتی میں نے دیکھا رسول اللہ اکیلے جو ہے نا چاروں طرف سے نرغے میں آ گئے اور دشمنوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا ہے فرماتی میں نے دیکھا کہ ادھر بھی پہلے نمبر پر صدیق اکبر کھڑے میں نے دیکھا صدیق اکبر کھڑے مولا علی کھڑے حضرت زبیر کھڑے حضرت سعد کھڑے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں لیکن پھر ایک وقت ایسا ہے جنگ میں پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے جناب کہ وہ کسی طرح کافروں نے پہنچنے کی کوشش کی حضور تک تو فرماتی میں پھر حضور کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور میں نے وہ پانی پلانے والا عمل اور وظیفہ چھوڑ دیا تو فرماتی ہے پھر سیرت فرزندہا ازمہات اقبال کہندہ ہے جی چاندے انہوں پتر چنگے ہو منتے پہلے ماما نو چنگا کو انہی کے بیٹے وہ ہیں جنہوں نے مسلمہ قذاب کو پھر واصل جہنم کیا اور انہی کے بیٹے وہ ہیں کہ جن کو کہا گیا مسلمہ نے کہا ہاں 10 جی دو بیٹے ان کے اور دونوں حضور کی عزت پر فدا ہوئے جناب دونوں حضور کی عزت انہی کے بیٹے حضرت حضرت حبیب بن زید کو رسول اللہ نے قاصد بنا کر بھیجا مسلمہ کے پاس تو مسلمہ کہنے لگا 10 پھر تو حضور نو نبی مانتا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں مانتا حضور نبی ہے اس نے کہا کیا تم یہ بھی مانتے ہو کہ میں بھی نبی ہوں آپ نے فرمایا میں نو تیریاں کھچن دی آواز ہی نہیں آ رہی تو کی بکواس کر رہے ہیں تو کی چبلا مار رہے ہیں میں آواز ہی نہیں آ رہی انہیں پھر پوچھا انہیں کہا ہاں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ حضور اللہ کے رسول ہے فرمایا ہاں دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے آخری رسول ہے انہیں کہا میرے بارے میں تمہارا کیا نظریہ فرمایا میں نے پتہ ہی نہیں تو کی کہہ رہے وہ کبھی کر کی رہا ہے جدو حضور دی واری آندھی تھے کہندہ میں نے پتہ ہے میری واری آندھی تھے میرے تے لانتا بھیجتا ہے فرمایا تو لانتا دے قابل ہے تاں ہی لانتا بھیج رہے انہیں آپ دا سجا ہاتھ کٹیا انہیں آپ دا کھبا ہاتھ کٹیا انہیں آپ دی بازو کٹ دیتی انہیں آپ دا موڑا ایتھو لا چھڑے ٹوکے دے نال لٹا کے پھر انہیں 2 پیر کٹ چھڑے انہیں 2 گوڑے کٹ چھڑے صرف آپ دا چہرہ مبارک داڑ دا کچھ حصہ بچ گیا سی آخری واری انہیں سوال کیتا 10 تو حضور دے بارے کی نظریہ رکھتا ہے آپ نے فرمایا حضور آخری نبی ہاں جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہونے پلے اور جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہونے پلے ایتھے اوتھے دوئی جہانین پیڑے انہوں کھلے تے جنہ یار خرید جا کیتا مولوی نہ ہونے پلے ایتھے اوتھے دوئی جہانی بلے 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد آپ دہی کے قذف شہید ہو گیا جی کٹ دیتا گیا اور آپ شہید ہو گئے لیکن حضور دی ختم نبوت گل کر دیا ہی گے ایسی خاتون دے بیٹے نے حضرت ام عمارہ دے جی حضرت ام عمارہ فرمانگی نے پھر میں تلوار پکڑ لی اور اپنا کام شروع کر لیتا عموماً بندہ کہتا ہے
مرید اپنے پیر صاحب کو کہتا ہے پیر صاحب جدوں تسی پھس گئے سو نا تے میں پھر انج بھی کیتا شاگرد کہتا استاد جی میں پھر انہوں بھی پھڑ لیا مگر یہاں حال کچھ اور ہے. یہاں مریدنی خاموش ہے, اپنا کام کر رہی ہے. اور رسول اللہ بعد میں فرما رہے ہیں, حضور نے احد کے اندر ارشاد فرمایا میرے صحابہ ہو تن گل سناواں, فرمایا من تفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی. فرمایا جنگ کے اندر جب حالات خراب ہو گئے تو میں نے ایک عجب منظر دیکھا, میں نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, ام عمارہ مجھ پر قربان ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی تھی. تاوی میں انہیں عمارہ نظر آئی. کتنی سپیڈ دے اندر انہوں نے پھر تلوار چلائی ہونی جناب. ساڑیاں ماما کہنیاں مسیتے نہ جانا کدرے پھڑے نہ جاؤ, ساڑیاں ماما کہنیاں ادھر نہ جانا تین کوئی کچھ ہو نہ جائے. عمارہ تو قیمتی تے نہیں ہے نا جی پھر کائنات دے. پھر حضور نے جڑی اگلی گال کی تھی اس تو ڈاڈی ہے, عرض کرن لگی ہیں حضور سرکار دو عالم علیہ السلام نے وفاواں دیکھ کے نا, نمازاں دیکھ کے حضور نے دعا نہیں دیتی, وفاواں دیکھ کے دعا دیتی ہے. سرکار نے فرمایا بارک اللہ فیکم اہل البیت, عمارہ اللہ تمہارے خاندان میں برکتیں عطا. آمین کہہ کے اگلی گال کی تھی, یا رسول اللہ موج ہی چاہو ایک دعا اور ارشاد فرما چھڑا, ایک دعا اور ارشاد فرما. حضور نے فرمایا خاندان میں برکت ہو, گل مک گئی نا, برکت ہی برکت ہونی نا. ہن پھر اس خاندان دے اندر شیر ہی پیدا ہونے نا. جدوں دعا جے دے چھڑی برکت دی, لیکن پھر انہوں نے ویکھیا کہ دریائے کرم موج میں ہے نا جی. فرمایا جدوں دریائے کرم حضور دا موج چوے صحابہ ادوں دنیا نہیں سن منگ دے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی وضو کرواندے سن, حضور موج ہی چاہ گئے. فرمایا ربیعہ بن کعب جو مانگنا چاہتے ہو مانگو, ساتھ یہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں چاہیے. اور میں نے کہا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے نا, رسول اللہ سے تو مانگنا چاہیے نا. کسی سے نہیں مانگنا چاہیے, حضور سے تو مانگنا چاہیے, کیونکہ حضور کا نام ہے قاسم. خود بخاری کی حدیث حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم, فرمایا دین والا رب ہے, تقسیم کرنے والا مصطفیٰ ہے. اور یہ نہیں کہا کہ میں صرف گردانے پڑھاتا ہوں, یہ نہیں کہا کہ میں صرف کسی کو پیسے دیتا ہوں, نہ, قاسم مطلق ہے. فرمایا جس کو دین کی نعمت چاہیے در مصطفیٰ پہ آ جائے, دنیا کی نعمت چاہیے در مصطفیٰ پہ آ جائے, آخرت کی نعمت چاہیے در مصطفیٰ پہ آ جائے. تائیں بریلی دا شہنشاہ کہندا ہے لا ورب العرش, جس کو جو ملا, جس کو جو ملا, ان سے تگڑے ہو کے کہو نا, تانوں پتہ ہے ان سے مراد کون ہے؟ لا ورب العرش, جس کو جو ملا, جس کو جو ملا. آپ مجھے ملے تو مصطفیٰ کے صدقے سے, اور اگر میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں یہ بھی صدقہ رسول اللہ کا. ہاں, کیا نہیں ملا ہمیں رسول اللہ کی بارگاہ سے؟ امیر المجاہدین بھی تو یہاں سے نصیب ہوئے نا, علم الدین بھی تو ادھر سے ملا ہے نا, اور ممتاز قادری بھی تو یہاں سے ملا ہے, اعلیٰ حضرت بھی ادھر سے ملے ہیں, بہاؤالدین زکریا بھی ادھر سے ملے ہیں, شمس تبریز بھی یہاں سے ملے ہیں, شہنشاہ نقشبند بھی یہاں سے ملے ہیں, غلامان مصطفیٰ غوث پاک بھی ملے ہیں. تو دربار میں رسول اللہ لبیک, رسول اللہ لبیک. توجہ, تو جو کچھ ملا ان سے ملا, کیونکہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تجلیوں کے کفیل تم ہو,
تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو۔ حضور فرماندے ہیں قیامت والے دن یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، یہ صحیح مسلم دی حدیث ہے، جماعت والوں کو جا کر سنا دو جو کہتے ہیں نماز تو علاوہ بندہ جنت ہی نہیں جا سکتا۔ تو رسول اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ جڑا نمازی ہوئے گا میرے والا آئے گا، نہ، فرمایا یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، فرمایا باقی تو باقی رہے، قیامت والے دن ابراہیم خلیل اللہ بھی ادھر آئیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا یرغب الی الخلق کلہم، فرمایا کائنات ساری کی ساری قیامت والے دن منظر ہی بڑا عجیب ہوگا، فرمایا افراتفری مچی ہوگی، بس ایک ہی بات کی ٹینشن ہوگی، اور اگر بچنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے قدموں میں چلے جاؤ۔ توجہ، ابراہیم خلیل اللہ بھی حضور کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، بے نیاز۔ حضور تو بچ کے صرف تسی دوزخ ہی جا سکتے ہو، جنت ہی نہیں جا سکتے۔ حضور نو چھٹ کے صرف دوزخ ہی جا سکتے ہو، رب کو نہیں جا سکتے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ اللہ لو جی، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی وضو کروا رہے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا سل سل، مانگیے۔ عرض کیا، یہ نہیں کہا کہ حضور دسو پھر کی دے سکتے ہو، کیونکہ سوال جو مطلق ہے مانگیے۔ تو یہاں کوئی کیا مانگتا جی، 2 پلاٹ لب جانتے زندگی سونی لنگ جائے گی، 4 گڈیاں لب جان، 10 کروڑ روپیہ 10 ارب روپیہ دے دیو۔ عرض کی تو حضور من چاہیے ہی کچھ نہیں۔ سرکار نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں مانگو۔ عرض کی حضور میں آپ کو وضو کرواتا ہوں، میرے پاس یہ سعادت ہے، میں نے اور کسی چیز دی لوڑ نہیں ہے۔ فرمایا میں کہہ رہا ہوں مانگو۔ اس کا مطلب ہے جب حضور موج میں ہوتے تھے پھر صحابہ مانگتے کیسے تھے؟ عرض کی حضور پھر میں منگن لگیا نے 3 چیزیں مانگی جی، پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے جی۔ نمبر 1، عرض کی اسألو کا، یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ، حدیث کا ترجمہ یاد کر لو کام آئے گا، 1000 کروڑ ارب جیل میں آ جائیں اس حدیث کے سامنے سب کے پر خجے اڑ جائیں گے، ہاں ایسی کی تیسی ہو جائے گی سب کی۔ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے نا۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں اسألو کا، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں، حضور میں مرافقت کا، آپ کو مانگتا ہوں۔ جس کو ترجمہ سمجھ آیا وہ کہے نا سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے یہ کہلوانے کی، صرف رجب میں کہلواتا ہوں، لیکن کدی کدی یہ کہلوانا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ ترجمہ بھی تو تمہیں یاد کروانا ہے نا، ساڑھے بابیاں نے کدی سن اندھیرے چ نہیں چھڑیا۔ عرض کیا اسألو کا، میں آپ، ہاں میں آپ، اس ہفتے میں تھر پارکر میں گیا ہوا تھا، وہاں مرزائی بہت زیادہ ہے، قادیانی بہت زیادہ ہے، اور ایک پمپ لگا کے دیتے ہیں، پانی نہیں ہے چونکہ ان علاقوں میں، تو بندے مرزائی ہو جاتے ہیں جی۔ اور ان کا جو وہ مرزا مسرور ہے، لانتی ہے، وہ بھی ادھر کا رہنے والا ہے، اس کو منی ربوہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں اللہ کے فضل و کرم سے اور رسول اللہ کی نگاہ عنایت سے اور حضور غوث پاک کی توجہ سے اور اپنے مرشد پاک کے فیض سے یہ وہاں چیلنج کر کے آیا ہوں ان کو۔ میں نے کہا ان سے کیا مناظرہ کرنا، مرزائیوں سے مناظرہ اس سے کیا جاتا ہے جس کا کوئی معیار ہوتا ہے، جن کا کوئی معیار ہوتا ہے، جنہوں نے 2 لفظ آندے ہیں۔ تاڑے کولو کی تاڑے نال کی مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا چیلنج اس بات پر ہے، لاہور آؤ تم، جے تسی لاہور نہیں آ سکتے تو پھر کوئی کسی سٹیڈیم دا انتخاب کرو، پاویں کراچی ہوئے پاویں پنڈی ہوئے، لاہور تسی آؤ گے تو انشاءاللہ میزبانی داتا صاحب کرن گے، تے غلامہ دی میزبانی اور طریقے نال ہوندی ہے، دشمنہ دی خاطر توازو لطرہ نال ہوندی ہے۔ ہاں یہ بھی گال یاد رکھو، مہمان نوازی داتا صاحب کرن گے،
میں کہا مناظرہ نہیں میں تنل کرنا تاڑا میں یار ہی نہیں تنو آندہ جاندہ کی ہے میں نے کہا پیڑے اس گالتے پاواں گے حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک تحریک کا ایک ملنگ تمہارے سامنے کھڑا ہو بس توجہ بھائی گال سنو ایک حضور دا ملنگ دیوانہ اور دیوانہ بڑا تگڑا کوئی بھی من نہیں پتا اچانک کھڑا کر دیاں گے جی کسی نے تو کھڑا ہو جا دیا تو ایک کمرے سے گال نہیں ہونی ایک گال ہونی داتا صاحب ہونی یا پھر مینار پاکستان ہونی ہے پھر دنیا نو بھی پتا چلے نا اسی اپنے علماء نو نہیں تکلیف دینی کسی مولوی عالم نو اسی نہیں بلاواں گے وہ صرف گھر بیٹھ کے دعا کرن ساڑھے واسطے استاذ گرامی دا ایک کوئی ماڑا جا شیر اور ماڑا جا غلام سامنے بیٹھے گا تیرے نال مناظرہ نہیں کران گے بس صرف تینوں اتنا چیلنج ہے تو او دے سامنے تو لڑ کے دکھا دے تینوں دس سب تو بڑا شیطان ہے ہاں ساڑھے جسمہ تو گوشت لانا نے لا چھڑو مگر اسی حضور دی ختم نبوت دے پیرا سبحان اللہ اور اسی آزمائش دے قابل نہیں ہیں بڑے ماڑے جے لوگ ہیں بزدل جے لیکن جدوں رب پھر کسی تی آزمائش پاندہ ہے نا رب انہوں پھر ہمت بھی عطا فرما دیتا ہے اور انشاءاللہ بے فکر ہو جاؤ کام تسی کرنا ہے حضور دے دین دا تسی کام کر کے تھک جاؤ گے رات نو ستے ہو گے صبح اعلان ہونا ہے فجر دی نماز دے ٹائم اعلان ہو رہا ہوگا جیو تے بھی ہوئے گا ہاں جیو تے بھی ہونا ہے 24 تے بھی ہونا ہے دنیا تے بھی ہونا ہے 92 تے بھی ہونا ہے بول نو تے ویسے لکھاں سلام ہے ڈان نیوز سے بھی ہونا ہے سارے چینل تے ٹھکا ٹھک کی خبر چل رہی ہوئے گی مبارک ہوئے حضور دا دین تختے آ چکے آ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ آیا آیا بس آیا ہی آیا سانتا لطف آنے مگر جڑا آل ڈبو تے ٹنڈی دا ہونے وہ بھی دیکھڑ والا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یہ منہوں سے رب کے نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پھوکا مار کے رب کا نور بجھان دی کوشش کریں گے اے سمجھتے ہیں کہ وہ ماما رہی ہی نہیں اور میں کہا نا جھلیا اجی وہ ماما زندہ جنہ دی کوخ دے اندر علم و دین جنم لیتا ہے عرض کیا حضور اسالو کا کیا ترجمہ ہے جی سارے بولو بھائی اکھیاں میٹ کے کمبڑ نالو اکھیاں کھول کے مریا جائے اور چوپ رہ کے بھی تے مر جانا ہے چلیو حدیث پڑھ کے مریا جائے آپ سے مانگتا ہوں نمبر 2 آپ آئے ہائے ہائے شاہ جی تاڑے اشارے نو سلام تاڑے اشارے نو سلام آپ سے مانگتا ہوں آپ فی الجنتی جنت میں مانگتا ہوں یہ 3 گلہ عرض کی تھی آپ سے مانگتا ہوں یہ نہیں کہا ربیہ کی مانگ بیٹھا ہے کل دا تے پتہ ہی نہیں کہنے کدھر جانا ہے اور وہ چیز مانگنی سی جڑی اسی دے سکتے ہیں حضور سوال سن کر مسکرا پڑے اور ارشاد فرما آبا غیر ذالکا ایت تین بن منگیاں دے چھڑیا اور بھی کچھ منگنا ہی تے مانگ لے
कज़ालिका, आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा। खुद भीख दे, खुद भीख दे। यहाँ क्या सूरत हाल है, भीख दी जा रही है, राशन कार्ड देते जा रहे हैं, नाल तस्वीरें खिंचवाइयां जा रही। और यहाँ क्या कमाल है, आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा। खुद भीख दे और खुद कहे मेरे मंगते का भला हो। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। हल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और जिनकी दो बूंद है कौसर और सलसबील, है वो रहमत का दरिया। हमारा नबी, थोड़ा जा पता तो चले ना जनाब, हमारा नबी। और जिनके तलवों का, और जिनके तलवों का, हाँ असी तलवे का इशारा भी अंज नहीं कर सकते, असी तलवे का इशारा भी अंज करना है जिनके, क्योंकि हमने अदब दाता साहब से सीखा हुआ है। जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा गया की पढ़ते हो मुर्दा जिंदा हो जाता है, की पढ़ते हो मुर्दा जिंदा हो जाता है। सुनो जी जवाब दिता हजरत ईसा ने, जे तुसी शेर ही समझ गए तो बड़ी गल होगी, वरना मैनू करोड़ी लानी पैनी है। आपने फरमाया जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। फरमाया जदों कोई मुर्दा मेरे सामने आंदा है, मैं हुजूर दा नाम लेके शुफ करदा, रब नूं जिंदगी दे छड़दा है। और समझो जी की लुत्फ होएगा जो ईसा अलैहिस्सलाम फूक मारते होंगे, शुफ या रसूल अल्लाह, हुजूर का नामे नामी। चलो जी अगला ले आओ अगला ले आओ, शुफ अगला ले आओ। जिनके तलवों का, वो हो तलवों का, हाथों का नहीं। और धोवन पता है वो होता है कि जो बचा हुआ पानी होता है। जिनके तलवों का धोवन है। मेरे उस्ताद गिरामी हजरत जामिउल माकूल हजरत अल्लामा हाफिज अब्दुल सत्तार साहब सईदी जब हाथ धोते थे ना जी वो बर्तन में, तो मैं बाद में जाकर पानी पी लेता था। तो मैं कहता था इस धोवन में कुछ न कुछ रब ने रखा हुआ है। हाँ, जिनके तलवों का। और हम एक तकरीर के बाद उस्तादों को किसी ने मेरे बारे में कहा कि उस्ताद जी दे वास्ते दुआ करो। उस्ताद फरमांदे हुण इहदी तरफ मैं टेंशन कोई नहीं होंदी, कोई मसला नहीं। फिर मैं उदों तक ये बारे में परेशान रहता सन जदों तक ये कातलाना हमला नहीं सी होया। फिर मैं जदों का वो काम हो गया उस तो बाद मैं बेफिक्र हो गया। हुण जिथे जाएगा खैर ही होएगी। ये तो गुलामों के धोवन में रब ने कमाल रखा हुआ है। जिनके तलवों का मेरे मुंडे जेडे संगी बैठे जेडे यूनिवर्सिटियां दे इन्होंने जल्दी समझ आ रही है, तुसी मदरसे वाले नु लेट क्यों समझ आ रहे हैं। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, आबे हयात, आबे हयात वो वे पानी जड़ा पी लवे मरदा ही नहीं है। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। हाँ, यूहन्ना बात तक आवाज जानी चाहिए, है वो जाने मसीहा। और जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। जिक्र सब फीके न जब तक मज़कूर हो नमकी हुस्न वाला। अंबिया से करूं अर्ज, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको हो। आला हज़रत को समझे, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। समझे, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। तो आगे से अंबिया क्या जवाब दे। सवाल ये जो चार मिसरे इनको गौर से समझे। आला हज़रत फरमाते हैं मैं तो नबियों को भी पूछूंगा, तुसी भी नबी हो लेकिन ताड़ा नबी कौन है। समझ गए हो जी। अब उर्दू में कहूं, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको,
کیا نبی ہے تمہارا؟ نہیں، ہمارا نبی انٹیروگیٹو. ہاں، کھانے میں کچھ انگریزی ہو جائے تاکہ جلدی سمجھ آ جائے. انٹیروگیٹو کہیں گے، انٹیروگیٹو سینٹنس ہے، سوالیہ جملہ استفہامیہ. کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ آگے سے وہ جواب کیا دے؟ سوال پوچھن آلہ حضرت تے جواب نہ آوے. سارے نبی کہے بشمول جناب یوسف. احمد رضا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی یہ جو کہتے ہیں نا انڈیا سے ان کو پیسے آتے ہیں، چلے آ انڈیا جو سانو پیسے نہیں آندے، امام احمد رضا دا فیض آتا ہے. اور باقی جڑیاں نعمت سرکار دیندے نا سانو وہ تو خواب بھی نہیں سوچ سکتا. قیمت دسا میں تینوں اپنی چیزاں دی تے تو نیب والے نو کل ہی میرے وال بیچ چھڈیں گا. یہ کول کتوں آ گئی یہ چیزاں؟ کون دیتا ہے؟ پیچھے واپس آئیں، وہ شعر آخر میں پڑھنے والا ہے. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا؟ نہیں، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو انبیاء جواب دیں گے احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا محبت اللہ ہے نا. احمد رضا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا. میدان عرفات میں یہ سوال ہوگا نا تو آگے تسی بیٹھے ہونے ہیں، داتا صاحب دی برکت نال، خواجہ صاحب دی برکت نال، انبیاء دیکھ کر کہیں گے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ. چلے ہوئے ہو اے غلاموں، سبحان اللہ. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ انبیاء آگے سے جواب دیں، انبیاء جواب دیں، اور انبیاء کا جواب لا جواب ہوگا. جی جو آج بول رہے ہیں وہ کل بھی وہاں مل کے پڑھیں گے. انبیاء جواب دیں گے احمد رضا، اور نشتر کالونی میں بیٹھ کر حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، آپ کے عشق میں، آپ کی کیفیات سے بھرپور جواب قیامت والے دن جو دیں گے انبیاء، اس کا جواب سنیں گے اور ہم بھی ساتھ پڑھیں گے. انبیاء کہیں گے احمد رضا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی. سبحان اللہ. چلو انج ہو جائے اس دن بھی پڑھ رہی ہوئے تے اسی سارے مل کے پڑھ رہے ہو تے ساؤنڈ علی صاحب بھی سیٹ کر رہے ہو، داتا صاحب دے ملانگ. جیسے سب کا خدا ایک ہے ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. سارے کہو جن ان کا ان کا تمہارا. سینہ چوڑا کر کے کہو ان کا ان
इनका उनका भी, इनका उनका तुम्हारा। जब नबी आपको देख कर कहेंगे इनका 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 उनका तुम्हारा। आला हज़रत नाल अमीरुल मुजाहिदीन भी पढ़ रहे होंगे इनका उनका। बाबा पढ़े थे बच्चे ना पढ़न इनका उनका तुम्हारा। और कौन देता है देने को, ऐसे देने के लिए हाथ चाहिए, आला हज़रत के अंदर मुंह चाहिए। मतलब जो देने वाला है उसको तो हाथ चाहिए, मगर जो लेने वाला है उन्हें बूथा ते चाहिए ना। ते जे वफा ना की होवे ते चौधरी साहब कोल टुर जाओ कहणगे केड़े मुंह नाल है ते तुसी वफा की है, ते फिर कोई कहे जी फलानी जगह तो ए डांदी है, आला हज़रत कहंदे ने ता बूथा भनो ए कह के। कौन देता है दे, हाँ अल्लाह ने जिंदगी जी दे छड़ी ना जी सरकार ने इतने लम्हे, ते इंशाअल्लाह जेलम दे अंदर 2 जलसे करने जनाब। एक मिर्जा जेलमी वास्ते करना है, एक डब्बू वास्ते करना है। फिर तेनू दसांगे हुजूर दे गुलाम किवें आंदे। हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कौन देता है दूसरा मिसरा जरा पावर के साथ। देने वाला है सच्चा देने वाला है सच्चा, वाह वाह देने वाला, वाह वाह वो देने वाला है सच्चा। दीवारें खुश हो रही हैं, खुश हो रही हैं दीवारें। देने वाला है और मुझे यकीन है सरकार अपनी मरकज़ मुनव्वर में तशरीफ फरमा होकर कह रहे होंगे देखो फिर नश्तरी की रंग बने आए। देने वाला है और देने वाला है सच्चा। जड़े परेशान हैं उन्होंने वास्ते भी आला हज़रत ने एक फकी इरशाद फरमाई, फरमाया क़यामत दी टेंशन ना लिया करो। क्यों? नमाज़ों दी वजह तो नहीं, फरमाया बस टेंशन नहीं लेनी, एक काम करते जाओ लेकिन टेंशन नहीं लेनी। क्यों? गमज़दों को रज़ा, मुजदा खुशखबरी को कहते हैं, गमज़दों को रज़ा। अच्छा गमज़दों को हसन मुजदा दीजिए। क्या खुशखबरी देनी है? खुशखबरी क्या देनी है जी? वो तलवार से भी ज्यादा बारीक है और बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। इधर जाने वाला भी दोज़ख खिच, इधर जाने वाला भी दोज़ख खिच। भरा छड़ गया, प्यो छड़ गया, पुत्र छड़ गया, धी छड़ गई, यार छड़ गए, बेली छड़ गए, सारा जग छड़ गया, मगर टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, बेकसों बेकसों का सहारा। साढ़े कोल तो सैयद भी बैठे हैं जनाब। बेकसों का सहारा नहीं नहीं
میں گنگو سے بھی باتیں کر لیتا ہوں محبت کر کے. سننا جی. بے قصوں کا سہارا، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا. کپڑے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جڑے زیب تن فرمائے ہون گے، جڑا تریزاں والا کرتا ہوئے گا اور مبارک پیران دے نال نال جا رہا ہوئے گا، لمبی قمیص مبارک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زیب تن فرمائی ہوئے گی. او دی حکمت ہے وے، او دے جراز ہے وے، او دی حقیقت ہے وے. فرمایا قیامت والے دن گناہگار اپنے گناہاں دی وجہ تو اٹھ بھی نہیں سکتے ہون گے، لیکن جدو رسول اللہ کولو لنگن گے گناہگار رسول اللہ دی قمیض مبارک دا دامن پکڑ کے کون گے سونیا بے قصوں کا سہارا اعلی حضرت نے کہا اور تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو کہ خاک ساروں سے یا کب کشیدہ ہونا تھا بے قصوں کا پڑھا رہے ہو، میں تڑے نال پڑھ رہے ہاں. بے قصوں کا سہارا نہ ہے ساڑا رنگے نہ ہے توڑا رنگے، سارا مدینے والے دا رنگے. بے قصوں کا سہارا اللہ کرے او دن آوے اعلان ہووے حضور دا دین تختے آ گیا. جدو رسول اللہ دا دین تختے آئے گا جمعے والی چھٹی ہویا کرے گی، 9 بجے بہ کے اسی کیا کریں گے بے قصوں کا سہارا، بے قصوں کا سہارا. جمعے دی چھٹی ہویا کرے گی جناب، فجر پڑھی تے نشتر، فجر پڑھی تے کی اور گیا جی بڑا عرصہ ہو گیا جمعے دی چھٹی بند ہو گئی سی تے 11 بجے تو بعد جاندے ساں 2 گھنٹے سفر کر کے پھر بھی جگہ نہیں سی لبدی تے کہندے سن جے پہلے آنا ہوندا نے، جے اگلیاں سفر بہنا ہوندا نے صبح 10 بجے آؤ. ہر جمعے نو کوئی نہ کوئی لڑائی ہوندی سی، ایتھے میں بہنا سی، ایتھے تو بہ گیا، ایتھے میرا مصلی سی، فلانا آ کے بہ گیا. جدو حضور دا دین تختے آ جائے گا پھر سارے مسئلے حل ہویا کریں گے. پھر اسی کسی کو پوچھ کے رسول اللہ دا ذکر نہیں کرنا، جتھے چاہاں گے جڑے ٹائم چاہاں گے رسول اللہ دا ذکر کرتے رہاں گے. بے قصوں اللہ تعالیٰ اللہ بخشے ساڑھے حاجی افضل صاحب نو شروع چاہ کے کسی نے انہوں نے تانگ کیتا، بالکل میرے ابتدائی ایام سنت تھے تے او کہنے لگے اے مولوی تقریر بڑی لیٹ کردا ہے تے اے اسی دوروں آندے ہیں تے حاجی افضل صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے میں ایتھے کھلو کے کیا کہ علام صاحب ذرا آج صادق صاحب بھی سن تے حاجی افضل صاحب بھی تے فرمان لگے بڑے اینج کر کے جناب بڑی چنگی روح سی ایتھے بہندی ہوتی سی جی اینج کر کے علام صاحب ایک گزارش کرنی ہے جی. میں کہا جی حکم جی لوگ کہندے جی ذرا ٹائم واہ ہو جاندہ ہے تے اسی ادھر ادھر آنا جانا ہوندہ ہے تے میں کہا صاحب ٹائم وے کے تے تقریر میرے کو ہو نہیں سکتی نے تے نکی جی میں رخصت دے چھڑو میں تے ٹوب کر کے ٹور جاواں گا. با اتنا کہنے دی دیر سی آج صاحب فوراں جو کہ کہنے لگے جی میں تہاڈا دل کردا میں پڑھا دے جدو حضور دا دین تختے آئے گا پھر انشاءاللہ کڑی نو ویکھ کے حضور دا ذکر نہیں ہوئے گا، پھر ذکر والے نو ویکھ کے ذکر ہویا کرے گا. بے قصوں کا سہارا
فرمایا. باقی جڑا پارٹ 2 ہے کل رات محفل ہوئے گی سائیاں دی. 2 خوش نصیبہ نے میرے سمیت انشاءاللہ مدینے بھی ٹر جانا ہے. 2 خوش نصیب آج نہیں تو آج ہی مدینہ, آج ہی مدینہ. انشاءاللہ سارے نے ٹر جانا ہے جی. جڑے نہیں جا سکتے اکھاں بند کرن گے سائیں آپ ہی آ جان گے. پارٹ 2 انشاءاللہ کچھ سائیاں دی محبت دیاں گلاں حضرت ام عمارہ دا ذکر اسی اگے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. جے سائیاں نے زندگی دیتی کل رات نو عشاء دی نماز تو بعد تسی تشریف لے آؤ گے تے مسجد شریف دی انتظامیہ دے بزرگ باہر بھی کھڑے ہون گے, انہاں دے نال تسی تعاون بھی فرماؤ گے محفل شریف دے حوالے نال. تے کل رات پھر لبیک یا رسول اللہ دیاں صداواں بھی بلند ہون گیاں تے انشاءاللہ پھر کلام اعلی حضرت بھی انشاءاللہ تم سناواں گے.